یہی وہ بات ہے جو ایک بہت بڑا سوال ہے. مثال کے طور پہ رام کمار صاحب اور ان کی بیوی سیتا صاحبہ جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیتا ہے اور وہ مسلمان ہو جاتے ہیں. اب مسئلہ کیا ہے؟ آپ کا قانون یعنی سندھ اسمبلی کا یہ بل یہ کہتا ہے کہ ان کا 15 سال کا جو لڑکا ہے جس کا نام راجیش ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ میں مسلمان ہو جاؤں، لیکن سندھ اسمبلی کا جو بل ہے وہ ان کو مسلمان نہیں ہونے دیتا. میرا سوال یہ ہے صاحب کہ وہ 15 سال کا بچہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی ہے، جس کے دل میں اللہ کی طرف سے ہدایت ودیت کر دی گئی ہے، اگر آپ اس کو 3 سال تک اس کو اسٹے کرنا پڑے گا یا 2 سال تک یا جو بھی اس کی عمر ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ اگر اس دوران وہ مر جاتا ہے تو بروز محشر جب وہ پیش ہوگا نا صاحب، تو وہ پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کا گریبان پکڑ کے یہ کہے گا اللہ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ میں تو مسلمان ہونا چاہتا تھا، لیکن سید مراد علی شاہ صاحب کی جو کیبنٹ تھی اس نے جو بل پیش کیا تھا اس بل کے مطابق مجھے مسلمان نہیں ہونے دیا گیا. اور دوسری بات سمجھ لیں آپ، اس بل کے اندر جو سب سے بڑا فلا ہے وہ کیا ہے کہ 18 سال سے اوپر کا شخص جو ہے جو کہ غیر مسلم ہے وہ اگر دین اسلام قبول کرنا چاہتا ہے تو آپ کو پتا ہے اس کے لیے معاملہ کیا ہے؟ 21 دن تک اسے ایک سیف ہاؤس میں رکھا جائے گا، یعنی فیصلہ کرنے سے پہلے اسے سوچنے کا وقت دیا جائے گا، اسے مختلف مذاہب کے لٹریچرز دیے جائیں گے اور اس سے کہا جائے گا کہ اپنے فیصلے کو ریکنسائل کرو. یعنی اس کا مراد یہ ہوئی کہ اللہ اس کو جو ہے ہدایت دینا چاہتا ہے، بندہ اس کو سیف ہاؤس میں رکھ کے 21 دن کا موقع دینا چاہتا ہے کہ وہ سوچے کس کی سانس کی ضمانت ہے کہ کون کتنا زندہ رہے گا. جس کو ہدایت اللہ نے دے دی ہے، یہاں سندھ اسمبلی کا کون سا ایسا قانون ہے یا کون سا ایسا لیڈر ہے جس کے پاس یہ پاور ہے کہ وہ اللہ کے اور رسول کے قانون کو ڈیویٹ کرے، اس کو ایک طرف رکھے اور اس کو 21 دن کا موقع دے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مکمل طور پر اللہ اور اس کے رسول کے قانون کے خلاف بات کر رہے ہیں. مجھے ایک بات بتائیے، اسلامی جمہوریہ پاکستان آپ اسے کہتے ہیں فہیم بھائی، جی اسلام کے نام پر اس کی بنیاد رکھی گئی ہے، اسٹیٹ کا مذہب جو ہے دین اسلام ہے. یہ کیسی عجیب سی بات ہے کہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، اسلام کے ماننے والوں کی اسمبلی ہے، اسلام کے چاہنے والے اسمبلی کے اندر اکثریت میں بیٹھے ہیں، اسلام ہی کے ماننے والے مسلمانوں کے سامنے بل پیش ہوتا ہے اور اسلام ہی کے ماننے والے مسلمان جو ہیں اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف یعنی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے خلاف جو ہے وہ ایک بل پیش کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ صاحب مسلمان جو ہے وہ سندھ کے اندر تبلیغ نہیں کر سکتا. میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں اقلیتوں کا جہاں تک تعلق ہے میں ان کے ساتھ ہوں، میں کھڑا ہوں ان کے ساتھ، جہاں جس فورم پہ میری ضرورت ہوگی میں کھڑا ہوں گا. میں مانتا ہوں کہ صاحب 1000 کے قریب بچیاں جو ہیں اسٹیٹسٹکس کے مطابق جبری طور پر اندرون سندھ کے اندر جو ہے وہ کنورٹ کی جاتی ہیں. یہ انتہائی سفاکانہ کام ہے، وحشیانہ کام ہے، درندگی ہے یہ بلکہ میں یوں کہوں کہ عقیدوں کے حوالے سے یہ دہشت گردی ہے بنیادی طور پہ. لیکن صاحب اس کا مطلب یہ نہیں ہے، یہ بات یہاں تک ٹھیک تھی کہ جبری طور پہ آپ کسی کو کنورٹ نہ کرائیں، لیکن بل رضا اگر کوئی شخص جو ہے وہ کنورٹ ہونا چاہتا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں وہ آپ اس کو نہیں کرنے دینا چاہتے. دوسری بات یہ ہے دنیا میں بڑی بڑی سیکولر اسٹیٹس موجود ہیں، سیکولر ممالک موجود ہیں. امریکہ نے آج تک پابندی نہیں لگائی صاحب، اس طرح کا کوئی بل پیش نہیں کیا. وہاں تو فریڈم آف اسپیچ ہے. کیا وہاں جبرن مسلمان کیا جاتا ہے لوگوں کو یا جبرن ہونا نہ ہونا ایک الگ موضوع ہے، لیکن وہاں پر کم از کم قدغن بھی نہیں لگائی جاتی کہ آپ تبلیغ نہ کریں. ہاں صحیح. یعنی دیکھیں نا بات یہ ہے کہ بھارت کی ہم بات کرتے ہیں، کتنی بڑی سیکولر اسٹیٹ ہے، کتنا بڑا سیکولر ملک ہے، لیکن وہاں پر اس قسم کی کوئی قدغن نہیں ہے. لگی تو کہاں لگی؟ آگ اپنے ہی دامن میں اپنے ہی گھر پہ لگی. میرا ماننا یہ ہے، میرا کہنا یہ ہے صاحب، بلاول بھٹو زرداری صاحب، مراد علی شاہ صاحب، بہت مزے سے آپ دیوالی منانے کے لیے گئے تھے نا، جائیے ہندو برادری کو آپ سپورٹ کیجئے. ووٹوں کا معاملہ ہے نا، آپ کو ووٹ چاہیے، آپ ووٹوں کے لیے سارا کام کر رہے ہیں، آپ اور کچھ نہیں کر رہے. آپ کو ہندو برادری کی بنیادی طور پہ جو سپورٹ چاہیے، آپ نے دیوالی منائی، آپ نے جا کر وہاں پر آرتیاں جو ہے وہ اتاری، آپ نے وہاں پہ جا کے پوجا پاٹ کی. میں یہ کہتا ہوں صاحب یہ کرنے کی بجائے اگر آپ ہندو برادری کے بنیادی مسائل کی طرف آ جاتے نا، وہ بہت اہم بات ہوتی فہیم بھائی. یعنی مجھے تکلیف ہوتی ہے یہ بات کہنے میں کہ یہ سیاسی طور پہ گیمک ہے ویسٹرن ورلڈ کو خوش کرنے کے لیے. آپ ہندو برادری کے مسائل کو جا کر دیکھیے، عمر کوٹ میں، سکھر میں، لاڑکانہ میں، تھر میں، یعنی وہ پانی جو کہ جانوروں کو اور کتوں کو پلانے کا نہیں ہے وہ وہاں کی ہندو برادری پی رہی ہے. آپ نے کبھی ہندو برادری کو، ہماری ہندو برادری کو، پاکستان کی ہندو برادری کو کبھی آپ نے پینے کا صاف پانی وہاں پر دیا؟ کبھی آپ نے ان سے یہ پوچھا کہ تمہارے پاس کھانے کو ایک روٹی موجود ہے؟ ان کی حالات زندگی آپ نے بہتر نہیں کی. آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو ویسٹ کو خوش کرنا ہے، کیونکہ راجیش کمار صاحب جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے قومی اسمبلی کے ممبر ہیں، انہوں نے ایک بات بڑی عجیب سی کہی جو مجھے بڑی عجیب لگی. کہنے لگے جی اس بل کے پیش ہونے کے بعد جو ہے پاکستان کا جو انتہا پسندی کا ایک لیبل پاکستان پر اور مسلمانوں پر لگا ہوا تھا وہ ختم ہو گیا ہے. اجے صاحب معذرت کے ساتھ ہم انتہا پسند نہیں ہیں، نہ ہمارے اوپر انتہا پسندی کا لیبل ہے. ہم تو محبت کرنے والے اور پیار کرنے والے لوگ ہیں. اگر آپ کو تاثر صحیح کرنا ہے تو جا کر اپنی برادری کے خدا کا واسطہ ان لوگوں کے لیے کام کیجئے جو بیچارے جانوروں سے بدتر زندگی وہاں پر گزار رہے ہیں. اور ایک بات مجھے اور بتائیے صاحب، فہیم بھائی، میں اور آپ، ہمارے پاس تو صاحب ایک ہی پیمانہ ہے.
دوسری تیسری کوئی بات نہیں ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہیں, ان کے چاہنے والے ہیں نا. بے شک. رسول کے سامنے, رسول نے جب دنیا کے سامنے دین اسلام کی تبلیغ کی ہے تو بچوں میں سب سے پہلے لبیک کس نے فرمایا تھا؟ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے. کیا سرکار نے مولا کائنات کو یہ فرمایا کہ علی 18 سال تک رک جانا؟ نہیں. حضرت عمیر بن ابی وقاص 16 برس کی عمر میں مسلمان ہوئے. حضرت معاذ بن عمر 12 برس کی عمر میں مسلمان ہوئے. حضرت معاذ بن افرا 12 برس کی عمر میں مسلمان ہوئے. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ 11 برس کی عمر میں مسلمان ہوئے. حضرت عمیر بن سعد 10 برس کی عمر میں مسلمان ہوئے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ 13 برس کی عمر میں مسلمان ہوئے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8 برس کی عمر میں مسلمان ہوئے. آپ ویسٹ کو خوش مت کیجئے, خدا کا واسطہ آپ ویسٹ کو خوش مت کریں. آپ اس بل کے حوالے سے کام کریں. آپ کو چاہیے تھا کہ آپ علماء کو شامل کرتے, آپ نے نہیں کیا. میں گزارش کروں علماء گا, نے کوئی فتویٰ وغیرہ دیا, کوئی سوال سے دیکھیے اس پہ ڈیبیٹ شروع ہو چکی ہے فہیم بھائی. پورے پاکستان میں یہ ڈیبیٹ ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا معاملہ ہے, یہ اللہ اور اس کے رسول کے دین کی تبلیغ کا معاملہ ہے. آخری بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں, آپ کو چاہیے تھا آپ علماء کو ساتھ لیتے. آپ جس برادری کو یا جس ویسٹرن ورلڈ کو خوش کرنا چاہتے ہیں, آپ مذاق مت کریں دین اسلام کے ساتھ. یہ آگ سے نہ کھیلیں, یہ آگ آپ کے دامن کو بھسم کر دے گی. پیپلز پارٹی نے بیسیکلی یہ پاکستان کی, میں جملہ کہنا چاہتا ہوں, پاکستان کی نظریاتی اساس کی بنیادوں کو ہلانے والی بات ہے. یہ آئین پاکستان, وہ آئین پاکستان جس کو بھٹو صاحب نے ترتیب دیا تھا. پیپلز پارٹی والے سمجھ لیں, آپ تو بنیادی طور پہ صاحب بھٹو صاحب کے مدار پہ آپ کیسے جائیں گے؟ جس آئین کو بھٹو صاحب نے ترتیب دیا ہے, آپ نے تو بنیادی طور پہ اسی کی دھجیاں بکھیرنے کی کوشش کی ہے. آخری بات, میں وفاقی شرعی عدالت سے گزارش کرنا چاہتا ہوں. بہت سو موٹوز ہم لیتے ہیں, یہ نکیل کھینچیں, بتائیے صاحب کہ ہندو برادری یا اقلیتی برادری کو مسلمان کیسے پروٹیکٹ کرتے ہیں. ایسے نہیں, ان کے خلاف آپریشن ضرور کریں جو جبری طور پر مسلمان کر رہے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ اس بات کا تدارک ہونا چاہیے کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والوں کا ہے, جو اپنی دین کی تبلیغ بھی کریں گے اور ہر انداز سے اپنے پیغام کو بھی